بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ بیع بعض من جملۃ متساویۃ الاجزاء کساء من خبرۃ مجتمعۃ السیحان او متفرقتها او ذراع من کرباس و عبد من عبدین الی آخرہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مبیع ہے جس کے اجزاء مساوی ہیں، برابر ہیں، گندم کا ایک ڈھیر ہے یا غلام ہیں لیکن ہیں ایسے کہ بالکل برابر ہیں، کپڑے کا ایک تھان پڑا ہے، اس کا ظاہر ہے ہر میٹر دوسرے میٹر سے، ایسے مبیع میں سے، ایسے کل میں سے کچھ کو کی بیع کی جا رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ کہا کہ مبیع کی مقدار کا علم ہونا ضروری ہے، اس کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو ہم ایک کل مبیع سے کچھ کو خرید کر رہے ہیں کہ اس تھان میں سے 5 میٹر 10 میٹر یا اس گندم میں سے 5 من ہے، اگرچہ متساویت الاجزاء، اس میں سے کچھ کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو کچھ اس میں سے لین دین کرنا ہے نا، یہ ہے 2 طریقے سے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس گندم میں سے 5 من، اب یہ جو 5 من کا لفظ ہم نے استعمال کیا، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے آقا۔ آج کل آپ بازار میں جاتے ہیں، بس اوقات ایک تھان سے وہ 4 میٹر کے سوٹ علیحدہ کاٹ کے پہلے سے انہیں رکھے ہوتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایک سوٹ چاہیے لیکن وہ سوٹ پہلے سے بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ بس اوقات وہ ابھی تک پورا تھان اسی طرح پڑا ہوتا ہے، اسی میں سے کاٹ کے دیتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں یہ جو گندم ہے، ممکن ہے وہ ڈھیر سارا اکٹھی پڑی ہو گندم، ابھی ان میں سے جدا نہ ہوا ہو، اور ممکن ہے اس نے بوریوں میں یا جو آج کل توڑے ہیں ان میں 40 کلو کے ایک من کے بنا کے رکھے ہوئے ہوں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے 5 من، جو ہمیں اتنے چاہیے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ اس بحث کو یوں مطرح کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ایک کل میں سے کچھ لے رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے مجھے 5 من چاہیے، مجھے 6 بکریوں میں سے 3 بکریاں چاہیے، آیا یہ ذکر تو کر رہا ہے عدد کا، لیکن اس کا مقصود وہ عدد نہیں، اس کا مقصود ہے وہ نسبت مشاع۔ اس نے کہا ہے مجھے 3 بکریاں دے دو، در حقیقت یہ اس کو کہنا یہ چاہتا ہے کہ آدھی بکریوں میں مجھے شریک کر لو۔ کہا اس نے بے شک 3 ہے۔ یار آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ 6، 2 مجھے دے دو، مہربانی کرو بیچ دو۔ یعنی اصل میں وہ 1/3 میں اس کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک دوسری قسم انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی کہ نہیں، 2 کا مطلب ہے ان میں سے کوئی سی 2، اس کا حکم جدا ہے۔ اگر یہ شخص اس کل میں سے کچھ لیتا ہے اور وہ جو بیان کر رہا ہے اس کا اصل مقصد اس میں سے نسبت مشاع کا لینا ہے، اس میں سے نصف لینا چاہتا ہے، ربع یا خمس لینا چاہتا ہے، یہ ہے، اگرچہ ظاہری طور پر وہ عنوان عدد کا دے رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مبیع یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بکری 3 میں سے 6 میں سے کوئی 3 نہیں، بلکہ اس کا اصل مبیع ہے یہاں پر نصف الشاۃ، یعنی 6 میں 3، یعنی کیا کہ مجھے نصف میں اپنے ساتھ شریک کر۔ 10 من گندم پڑی ہے، یہ کہتا ہے یار مجھے 5 من دے دو، یعنی گویا کہ یہ کہنا اصل یہ چاہتا ہے کہ مجھے آدھے میں شریک کر لو۔ تو چونکہ اس کا جو مبیع ہے کی مقدار ہے وہ نصف یا ثلث یا ربع وغیرہ ہے، تو اس لحاظ سے اس مبیع کی مقدار میں کوئی جہالت نہیں ہے۔ اگر کوئی جہالت نہیں ہے تو پھر اس کی بیع کی صحت میں بھی کوئی فرق
نہیں پڑتا۔ اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں ایک عبارت ہے علامہ کی، اس میں ہمیں تھوڑی سی پریشانی آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ علامہ تذکرہ میں فرماتے ہیں لو قاصد الاشاعۃ فی عبد من عبدین اور شاۃ من شاتین باطلا بخلاف ظراف کہ اگر وہ کہتے ہیں مجھے زمین میں سے 1 کنال دے دو، اتنے فٹ دے دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے 2 بکریوں میں سے 1 دے دو تو اس میں باطلا، یعنی قصد اشاع نسبت مشاع اگر زمین سے لینا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عبد اور شات میں بات ہے تو وہ کہتے ہیں وہاں پر باطلا۔ شیخنا فرماتے ہیں والفرق غیر واضح، یہ کیا ہوا کہ جب اگر زمین میں نسبت مشاع جزء مشاع لینا چاہتا ہے، اگر یہاں صحیح ہے تو پھر وہاں بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں اس میں اشاع کا امکان ہے لیکن شات میں اشاع کا امکان نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے 1 شات دے دو تو ظاہری طور پر وہ پوری شات مراد ہوتی ہے، کوئی ایک نہ کہ دونوں کے نصف میں شراکت کا طالب ہوتا ہے۔ اگر یہ وجہ ہو تو چونکہ ظہور اس میں نہیں ہوتا، پھر اس بنیاد پر وہ فرما رہے ہوں کہ ان میں چونکہ اشاعت ممکن نہیں ہے اور اس میں ممکن ہے، اس لیے درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن پھر اس کو بھی انشاءاللہ کبھی آئے گی بات تو پھر اس کو بھی رد کریں گے۔ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 1 بکری ہو 1 غنم ہو فرق کرو اور اس میں 2 بندے شریک ہو جائیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو اصلا شرکت کو قبول ہی نہیں کرتی، بعد میں مصالحہ کر لیں اور مصالحہ کر کے 1 وہ رکھ لے 1 اس کو دے دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ بائع بعض من جملۃ متساویۃ کسائن من صبرۃ، صبرہ کہتے ہیں گندم کے ڈھیر کو، مجتمعات سیعان، چاہے ابھی وہ سارا اور جو سا ہیں وہ سارے اسی میں اکٹھے پڑے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے گندم کا، جدا جدا نہیں ہوا، او متفرقہ، یا اس نے 1 سا، ہم نے اردو مثال دی تھی 1 من اس نے توڑے میں علیحدہ کر کے رکھا ہو، اس سے فرق نہیں ہے، لیکن ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ او ذرائن من کربا، جب وہ کہتا ہے کہ فلاں کپڑے میں سے مجھے 1 میٹر 2 میٹر 4 میٹر دے دو، او عبدن من عبدین وشبہ ذالک یتصور علی وجوہ الاول، پہلی صورت کہ کیسے کوئی شخص ایک کل متساویت الاجزاء میں سے جز کو خرید کرتا ہے۔ فرماتے ہیں الاول ان یرید بذالک البعض کسرا واقعیا من الجملۃ مقدرا بذالک العنوان، اگرچہ وہ عنوان دے رہا ہے 1 شات کا، عنوان دے رہا ہے 5 من کا، عنوان دے رہا ہے 5 میٹر کا، لیکن اس عنوان کے ذریعے در حقیقت وہ کسر واقعی، یعنی وہ نسبت مشاع کسر چاہتا ہے کہ مجھے آدھی دے دو، مجھے تیسرا حصہ دے دو، مجھے چوتھا حصہ دے دو، یہ ہے۔ مثلا فَيُرِيدُ بِالسَّاعِ مثلا من صُبْرَةٍ تَكُونُ 10 أَصْبَعَ، کہ اگر 1 گندم کا ڈھیر ہے اس میں ہے 10 سا 10 تو اس میں سے یہ اگر کہتا ہے 1 دے دو، در حقیقت اس سے ارادہ کرتا ہے عشرہا، یعنی اس کا 1/10 مجھے دے دو، یہ ہوتی ہے کسر۔ کسر حقیقی وہی ہے نا، نصف ربع ثمن 16 سدس اور 16 وہ جو ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْ عَبْدٍ مِنَ الْعَبْدَيْنِ، 2 غلام تھے، یہ کہتے ہیں 1 مجھے دے دو، تو در حقیقت وہ یرید من العبد نصفہما، یعنی در حقیقت وہ اس کے نصف کا خواہش ہے، مند ہے۔ اگر ایسا ہے بے شک عنوان اس نے یہ قرار دیا ہے کہ 1 عبد مجھے دو یا 1 فلان دو،
فرماتے ہیں لا اشکال فی صحت، ہمارے حساب میں ایسی بے میں کوئی حرج نہیں، ولا فی کون المبیع مشاعن فی الجملہ، اور فرماتے ہیں یہاں مبیع بھی اس کل میں مشاع ہوگا، کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ والا غلام یا وہ والا، ادھر سے گندم یا ادھر سے گندم، نہیں، جو کل ہے اس کل میں وہ سارا گویا کہ نصف میں یا ثلث میں یا ربع میں وہ شریک ہو جائے گا۔ لا فرق بین اختلاف العبدین فی القیمت وعدم، چاہے وہ غلام دونوں قیمت میں برابر ہیں یا قیمت میں نہیں، ایک مہنگا ایک سستا، کوئی فرق نہیں، کیوں؟ چونکہ یہ اس کے نصف میں ہے نا، جب دونوں کے نصف میں شریک ہے لہذا ایک کی قیمت کم ایک کی زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا بَيْنَ الْعِلْمِ بِعَدَدِ سَعَانِ صُبْرَةِ وَعَدَمِ، چاہے اس کو پتہ ہے کہ ٹوٹل گندم کتنے سا ہے یا پتہ نہیں ہے، چونکہ یہ تو اس کے نصف میں یا اس کے ربع میں شریک ہونا چاہتا ہے، اس نسبت کثر واقعی میں، لہذا اس کے لیے تو مبیع معین کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْكَسْرَ مُقَدَّرٌ بِالسَّا فَلَا يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى، چونکہ اس نے کہا ہے مجھے 5 من دو، اب ٹوٹل وہ 30 من ہے یہ 20 من، یہ 5 من کے ذریعے در حقیقت اس کل کی اس پرسنٹیج میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اب 5 من اس کو چاہیے، اب 5 من اس کا چھٹا حصہ بنے گا تو چھٹا حصہ بن جائے گا، چوتھا بنے گا تو چوتھا بن جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولیکن کالا، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ علامہ نے تذکرہ میں زمین اگرچہ وہ بھی متساویت الاجزاء ہے اور غیر زمین وہ بھی متساویت الاجزاء ہیں، لیکن انہی متساویت الاجزاء میں فرق کر دیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں تذکرہ میں الاقرب انہو لو قصد الاشاعۃ فی عبد من عبدین او شاۃ من شاتین باطلا، بے شک اس کا قصد اشاع ہے لیکن پھر بھی ان میں باطل ہے، بخلاف ذراع من الارض، لیکن اگر وہ زمین میں کہتے ہیں مجھے 100 ذراع دے دو، اتنے فٹ دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں قصد اشاعت کہہ رہا رکھتے ہیں درست ہے، لیکن ان میں درست۔ شیخنا فرماتے ہیں وَلَمْ يُعْلَمْ وَجْهُ الْفَارِقِ، علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں متساویت الاجزاء ہیں تو پھر ایک میں قصد اشاع کو درست قرار دینا اور بے کو صحیح سمجھنا اور باقیوں میں بطران کا قائل ہونا، لم یعلم وجہ ہاں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں سمجھ آیا وہ اتنا ہے کہ منع ظہور الکسر مشاع، کہ لفظ عابد اگر استعمال کیا جائے یا لفظ شاع تو اس لفظ کا ظہور کسر مشاع میں نہیں ہوتا۔ مجھے ایک شاد دے دو تو اس کا ظہور اس میں نہیں ہے کہ یعنی اس کی آدھے میں شریک کر دو اس کے آدھے میں شریک کر دو، اس کا ظہور اس میں نہیں ہے کہ آدھا عبد اس میں مجھے شریک کرو، بلکہ اس کا ظہور تو یعنی کل، جب کہتا ہے مجھے ایک عبد دو تو اس کا ظہور اس میں ہوتا ہے کہ وہ پورے عبد کی بات کر رہا ہے، نہ کہ اس کی جزء مشاع کی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ظاہراً ہمیں فرق نظر نہیں آتا۔ آسانی وہ انشاءاللہ پھر آگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔